السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سبحان الله، لا ند له ولا ضد له ولا مثل له ولا مثال له، سبحان الله، سرمدي أزلي أبدي دهري ديمومي، سبحان الله، لا أول له ولا آخر له، سبحان الله، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومأوانا وملجانا، سبحان الله، در الله المخزون سر الله المكنون، سبحان الله، نور الأفئدة والعيون سرور القلب المعزون، عالم ما كان وما يكون، سبحان الله، سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، سبحان الله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الله، وأتموا الحج والعمرة لله، سبحان الله، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، بلند آواز سے درود پاک صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی شفیعنا بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصلت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلى على نبينا
خسف القمر بجماله نطق الحجر بجلاله عجز البشر بكماله صلوا عليه وآله صل على نبينا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جان ہے جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، صلی علی نبینا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، صلی علی نبینا یا سیدی یا رسول اللہ، کروں تیرے نام پہ جان فدا، ایک جان تو کیا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروں جہاں نہیں، صلی علی نبینا کروں مد اہل دو الرضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارنا نہیں، صلی علی نبینا بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، کتاب کا موضوع ہے حج۔ اسلامی سال کا آخری مہینہ ذی الحج یا ذو الحجہ کہلاتا ہے۔
حج کا لفظ مشہور لفظ ہے، کیوں ناصر صاحب؟ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ اخباروں میں بھی پڑھتے ہیں، خبروں میں بھی سنتے ہیں حج کہ نہیں، اور لوگ حج پہ جا رہے ہیں، اس کو حج ہی کہتے ہیں۔ حج عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ دلدار۔ لمبی چوڑی تقریریں تو سنتے ہو علماء سے کہ نہیں سنتے؟ اگر کوئی غیر مسلم آپ سے پوچھ لے کہ جی آپ حج کے لیے جا رہے ہیں، حاجی کہلاتے ہیں، حج کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے حج کا، تو اس غیر مسلم کو کیا جواب دیں گے؟ جواب نہیں ہوگا آپ کے پاس۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن پاک سے، جو کہ الحمد سے لے کے والناس تک عربی زبان میں ہے، اس سے تعلق توڑا ہوا ہے۔ اگر تعلق مضبوط ہوتا قرآن پاک سے تو اس قسم کے سوالات کے جوابات آسانی سے دیے جا سکتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا، گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ اے مسلمان، اگر تو زندہ رہنا چاہتا ہے، زندگی چاہتا ہے، گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن، پوری دنیا میں زندہ رہنا چاہتا ہے، نیست ممکن جز بقرآن زیستن، قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنے کے بغیر کوئی مسلمان زندہ نہیں رہ سکتا۔ جس نے عمل کیا، رب کائنات نے پوری دنیا میں اور قیامت تک کے لیے اس کا نام زندہ کر دیتا ہے۔ دنیا میں بھی اس کو پاکیزہ اور کامیاب زندگی ملتی ہے، اور مرنے کے بعد بھی قیامت تک اس کا نام زندہ رہتا ہے۔ یہ جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، صحابہ کرام ہیں، اہل بیت کرام ہیں، ان سب نے قرآن پاک پہ عمل کیا، اور اس کے نتیجے میں ان کا نام رب کائنات نے روشن کر دیا۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا حضرت میاں میر صاحب ہوں، یا حضرت جنید بغدادی ہوں، یا حضرت غوث پاک ہوں، حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند ہوں، ان سب کے نام زندہ ہیں کیونکہ انہوں نے زندگی میں قرآن پاک پہ عمل کیا۔ تو گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن، فارسی میں ہے۔ تو حج عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے ارادہ کرنا۔ کیا معنی بھی؟ ارادہ کرنا۔ ہم کہیں بھی جاتے ہیں تو ارادہ کرتے ہیں نا کسی نہ کسی چیز کا۔ ارادے کا نام کیا ہے عربی میں؟ یہ اس کا لغوی معنی ہے حج، اور شریعت میں حج کہتے ہیں شریعت کی تعلیمات کے مطابق جو احکام اللہ تعالیٰ نے حج کے عطا کیے ہیں، ان مناسک اور ان احکامات کے مطابق عمل کرنا، اس کا نام حج ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ حج ہے۔ حاجی جب یہاں سے روانہ ہوتا ہے تو اس کا ارادہ ہوتا ہے بیت اللہ شریف کی زیارت کا۔ ارادہ ہوتا ہے کہ زیارت کروں گا، بیت اللہ شریف کا طواف کروں گا، پھر حجر اسود کو بوسہ دوں گا، حجر مقام ابراہیم پہ نفل ادا کروں گا، اس کے بعد صفا میں جاؤں گا، صفا مروہ میں سعی کروں گا، پھر اس کے بعد بال منڈوا دے گا یا بال کٹوا دے گا۔ یہ تو عمرہ مکمل ہوا۔ پھر اس کے بعد 8 تاریخ کو مینا میں چلے جاتے ہیں، مینا میں رہتے ہیں، وہاں نمازیں ادا کرتے ہیں۔ پھر 9 تاریخ کو صبح کی نماز پڑھ کر عرفات میں چلے جاتے ہیں، اور وہاں پہ مغرب تک وہاں پہ رہتے ہیں۔ مغرب کی نماز وہاں نہیں پڑھتے، مغرب سے پہلے وہ آ جاتے ہیں مزدلفہ میں، وہاں پہ آ کے نماز پڑھیں گے، پھر مزدلفہ میں رات گزاریں گے، اگلے دن پھر شیطان کو کنکریاں ماریں گے، 3 دن تک کنکریاں مارتے رہتے ہیں۔
پھر قربانی بھی ہم کرتے ہیں. یہ سارے جتنے احکامات الہیہ ہیں ان کو مکمل کرنے کا نام حج ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص حج کر لیتا ہے اور اس کی نیت یہ نہیں ہوتی کہ لوگ مجھے حاجی کہیں, دکھلاوے کے لیے حج نہ ہو, ریاکاری کے لیے حج نہ ہو, حاجی کہلانے کی نیت سے حج نہ ہو, بلکہ اس نیت سے حج ہو کہ رب نے مجھ پر فرض کیا اور میں وہ حج ادا کر رہا ہوں. تو اس نیت کا حامل جو شخص حج کرے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب وہ عرفات سے واپس آتا ہے, عرفات میں ٹھہرنا فرض ہے. کیا ہے؟ اگر کوئی آدمی نہیں ٹھہرتا باقی کام کر لیتا ہے تو اس کا حج نہیں ہوتا. فرمایا جب عرفات سے واپس لوٹتا ہے آدمی مزدلفہ کی طرف تو واپس لوٹتے ہی وہ یہ یقین کر لے کہ میرے رب نے میرے تمام گناہوں کو اس طرح معاف کر دیا, ان گناہوں سے مجھے اس طرح پاک کر دیا جیسے آج ہی بچہ پیدا ہوا. نو مولود بچہ ہر قسم کے گناہ سے پاک ہوتا ہے. تو جو عرفات سے واپس لوٹے تو یقین کر لے, یہ نہیں ہے کہ شک ہو اس کو, نہیں, فرمایا یقین کر لے کہ میرے رب نے میرے تمام گناہوں کو معاف کر دیا اور مجھے پاک صاف کر دیا. اس ذی الحج کے مہینے میں پہلی تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک یہ جو 10 راتیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص دن کو روزہ رکھے اسے 1 سال کے روزہ رکھنے کے برابر ثواب ملتا ہے, اور رات کو عبادت کرے تو اس کو لیلۃ القدر کے برابر ثواب ملتا ہے. یہ ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے عطا فرمائی. جب بیت اللہ شریف کی تعمیر مکمل ہوئی, حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے بیت اللہ کی تعمیر کی. جب تعمیر مکمل ہوئی, اب یہ دیکھیں کہ کوئی 2 فٹ 3 فٹ کی دیواریں تو نہیں تھی, کافی اونچی دیوار تھی اور اتنے بڑے بڑے پتھر جن کے ساتھ وہ دیوار کی چنائی کی گئی. اس وقت مکے میں کرین تو نہیں تھی اور اسی طرح کوئی اور سامان نہیں تھا کہ اوپر پتھر پہنچایا جائے. تو رب کائنات نے اس کا انتظام یہ کیا کہ حضرت ابراہیم, حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر پہ کھڑے ہو جاتے تھے, وہ پتھروں پر چلا جاتا تھا. اس طرح رب کائنات نے اس کی تعمیر کا اہتمام کیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو پتھر پر قدم آئے تو وہ قدموں کے نشان وہاں پہ پیوست ہو گئے, پتھر موم ہو گیا اور آپ کے قدم مبارک کے نشان اس پہ آ گئے. اور آج بھی آپ دیکھیں مقام ابراہیم پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک قدموں کے نشانات موجود ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ شریف کی تعمیر مکمل کی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ابراہیم ابو قبیس پہاڑ پہ کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں میں اعلان کرو کہ لوگوں تم پر حج فرض ہے. یعنی بیت اللہ شریف کی زیارت حج فرض ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں وہ تو میری آواز کو سن لیں گے مکے میں, اور جو لوگ دور دراز کے علاقے میں رہتے ہیں وہ تو میری آواز کو نہیں سن سکیں گے. پھر جو ماں کے پیٹ میں ہیں وہ بھی میری آواز کو نہیں سن سکیں گے, اور جو ابھی تک مٹی کے ذرات میں ہیں وہ بھی میری آواز کو نہیں سن سکیں گے. تو قیامت تک آنے والے تمام لوگوں تک میری آواز کیسے پہنچے گی؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ابراہیم آواز دینا تمہارا کام ہے اور آواز کو پہنچانا ہمارا کام ہے. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کی فرضیت کا اعلان کیا, لوگوں تم پر حج فرض ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جہاں بھی تھا جس صورت اور جس شکل میں تھا اس نے ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو سنا, اور سن کر جس نے لبیک کہا اس کو زندگی میں حج نصیب ہوگا, اور جس نے لبیک نہیں کہا اسے حج نصیب نہیں ہوگا. اور فرمایا جتنی مرتبہ اس نے لبیک کہا اتنی ہی مرتبہ زندگی میں اس کو حج نصیب ہوگا.
اور یہ آج کی سائنس نے بھی اس چیز کو ثابت کر دیا ہے. آدمی یہاں بیٹھا ہے بولتا ہے تو اس کی آواز کہاں تک پہنچتی ہے, لیکن رب کائنات کا جو روحانی اور نورانی نظام ہے اس کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو آپ نے عرفات میں اپنی اونٹنی مبارک پہ حج کا خطبہ دیا, اور اس وقت 1,40,000 سے زیادہ لوگ موجود تھے عرفات کے میدان میں. وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ عطا فرمایا, سب سے آخر میں جو آدمی بیٹھا ہوا تھا اس تک بھی آواز اسی طرح پہنچ رہی تھی جس طرح نزدیک والے آدمی آواز سن رہا ہوتا. ہم اپنی آواز پہنچانے کے لیے دور تک سپیکر کے محتاج ہیں, لیکن اس وقت سپیکر نہیں تھا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا کہ جس کی وجہ سے رب کائنات نے یہ شرف عطا فرمایا کہ جو شخص آخر میں بیٹھا ہوا تھا وہ آپ کے خطبہ مبارک کو اسی طرح سن رہا تھا جس طرح کے نزدیک بیٹھا ہوا شخص آپ کی آواز مبارک کو سن رہا تھا. یہ معجزہ تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو حج مبارک کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ لوگوں تم پر حج فرض ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج فرض ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, کہ جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے اور اس کے پاس سفر حج کے پیسے موجود ہوں تو اس پر حج فرض ہے. تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اَوَ فِي كُلِّ عَامٍ, کیا ہر سال حج فرض ہے ہم پر؟ آپ نے اپنا رخ انور دوسری طرف موڑ دیا. پھر وہ اس طرف سے آ کر عرض کرتا ہے اَوَ فِي كُلِّ عَامٍ, کیا ہر سال حج فرض ہے؟ پھر اپنا رخ انور دوسری طرف موڑ دیا. پھر عرض کرتا ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ, اگر میں ہاں کر دیتا تو ہر شخص پر ہر سال کا حج فرض ہو جاتا. لیکن کسی میں اتنی ہمت اور طاقت نہیں کہ وہ ہر سال حج کر سکے. میں اپنی امت کو رحمت للعالمین ہونے کے ناطے مشقت اور تکلیف میں نہیں ڈالتا. صرف زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے اور باقی حج ادا کرے گا تو وہ نوافل ہوں گے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے یہ اختیار دیا ہے, جس چیز کو چاہیں فرض کر دیں اور جس چیز کو چاہیں اس میں ریلیکسیشن دے دیں, نرمی کر دیں. ایک اور صحابی نے عرض کیا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 1 سال کا بکرا جی وہ تو اس پر اس کی قربانی جائز ہے. اگر اس سے کم عمر کا ہو تو اس کی قربانی بکرے کی کتنا عمر ہونی چاہیے, اور گائے کی ناصر صاحب, اور اونٹ کی 5 سال, گائے کی 2 سال, اونٹ کی 5 سال, اور بکرا. تو ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سال کا بکرا نہیں ہے, 6 مہینے کا ہے, اور میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں سال والا بکرا خرید کر سکوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ 6 مہینے والے کی قربانی دے دو, تمہاری طرف سے قربانی ہو جائے گی. لیکن یہ صرف تیرے لیے ہے, صرف یہ نہ ہو کہ بعد میں آنے والے لوگ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے اس نے 6 مہینے کا قربان کیا بکرا تو مجھے بھی قربانی کرنی چاہیے. نہیں, فرمایا صرف تیرے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے. قیامت تک آنے والے تمام افراد کے لیے حکم ہے کہ بکرا اگر قربان کرنا ہو تو وہ 1 سال کا ہونا چاہیے. ارشاد فرمایا اتم الحج, میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی, اتم الحج بولے والعمرۃ للہ, حج مکمل کرو اور عمرہ مکمل کرو اللہ کی رضا کے لیے. کیا حج مکمل کرو, عمرہ مکمل کرو, یہ نہیں بتایا کس چیز سے مکمل کریں. اس آیت میں یہ نہیں بتایا کہ حج کو مکمل کرو اور عمرہ کو مکمل کرو, کس چیز سے مکمل کریں یہ نہیں بتایا گیا. سمجھ آ رہی ہے میری؟
کہ جی مسجد کو مکمل کرو، اگر اس کے اندر کچھ اینٹیں لگنے والی ہیں تو اینٹیں لگا لو، کوئی اور کام ہونے والا تو وہ کر لو۔ تو مکمل اور چیز ہوتی ہے، مکمل اور چیز ہوتی ہے۔ حج مکمل کرو، عمرہ مکمل کرو، کس چیز سے مکمل کریں؟ قرآن پاک میں اس کی وضاحت نہیں ہے، اس کی وضاحت کی ہے مفسرین نے جو قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ اورنگزیب عالمگیر سنا ہے، جس نے بادشاہی مسجد بنائی، اس کے استاذ تھے، ان کا نام تھا ملا جیون، ملا جیون۔ انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی، اس کا نام ہے تفسیرات احمدیہ۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینے میں عشق و محبت نہ ہو، اس وقت تک قرآن پاک سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ مفسر، قرآن کی تفسیر بیان کرنے والا، جب تک اس کا سینہ عشق مصطفیٰ سے منور اور روشن نہ ہو، اس کا دماغ تفسیر قرآن کے لیے نہیں کھل سکتا۔ سرکار نور ہے، قرآن بھی نور ہے، جب تک اس نور والے کا عشق و محبت نہیں ہوگا اس وقت تک دماغ کے اندر نور نہیں آ سکتا۔ جب دماغ کے اندر نور نہیں آئے گا تو تفسیر قرآن بھی نہیں آ سکتی۔ ملا جیون عاشق رسول تھا، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا حج مکمل کرو، عمرہ مکمل کرو۔ کس چیز سے مکمل ہوتا ہے حج؟ وہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضری کی وجہ سے حج بھی مکمل ہوتا ہے، عمرہ بھی مکمل ہوتا ہے۔ اگر ایک شخص حج کر کے مکہ سے واپس آ جاتا ہے، مدینہ منورہ حاضر نہیں ہوتا، تو اس کا حج مکمل نہیں ہوتا، اس کا حج۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حجہ ولم یزرنی فقط جفانی، جس نے حج کیا اور حج کے بعد میری زیارت کے لیے نہیں آیا، اس نے مجھ پر ظلم کیا، مجھ پر۔ اور جس نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کیا، اللہ اس کی کسی عبادت کو قبول نہیں فرماتا۔ اسی لیے ملا جیون نے فرمایا کہ اگر تو حج کو مکمل کرنا چاہتا ہے تو حج کرنے کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو جائے۔ بعض علماء ارشاد فرماتے ہیں جب تم حج کرنا چاہو تو پہلے مدینہ منورہ حاضری دو اور اس کے بعد حج کے لیے جاؤ۔ سرکار کی بارگاہ میں عرض کرو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حج کے لیے جا رہا ہوں، آپ کرم نوازی فرمائیں، حج کے مناسک بھی آسانی سے ادا ہو جائیں اور رب کائنات میرے حج کو بھی قبول فرما لیں۔ تو کوشش یہی کرنی چاہیے حاجی صاحبان کو کہ سب سے پہلے کہاں جائیں؟ مدینہ منورہ، اور مدینہ منورہ پہنچ کر پھر آ کے حج کریں۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی قیامت کے دن مجھ پر اس کی شفاعت لازم ہو گئی۔ میں اس گناہگار شخص کی ضرور سفارش کروں گا کہ یا اللہ یہ گناہگار ہے، اس کے گناہوں کو بخش دے، تو رب میری شفاعت کو قبول فرمائے گا اور اس گناہگار شخص کے گناہوں کو معاف کر کے رب کائنات اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی عمرہ کرتا ہے تو عمرہ کے لیے بھی وہ مکہ سے عمرہ کر کے واپس آ جاتا ہے، مدینہ منورہ حاضری نہیں دیتا تو اس کا عمرہ بھی مکمل نہیں ہوتا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضری سے حج کی مقبولیت پر بھی مہر لگتی ہے اور عمرہ کی مقبولیت پر بھی مہر لگتی ہے۔ مہر لگوانا ہے تو حج کر کے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، عمرہ کر کے سرکار کی مدینہ کی حاضری میں چلے جاؤ، پھر رب کائنات حج پر بھی مہر لگا دے گا اور عمرے پر بھی مہر لگا دے گا کہ میں نے اس کو قبول کر لیا ہے۔ اور جب ابن حمام بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں جب تجھے موقع ملے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں سلام پیش کرنے کا، تو سلام پیش کرتے وقت تو یہ یقین کر لے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیری تمام حرکات سکنات کو دیکھ رہے۔
تمام حرکات سکنات کو دیکھ رہے ہیں اور تیری تمام آوازوں کو سن رہے ہیں. تو جو سلام پیش کر رہا ہے سلام کو سن رہے، یہ یقین کر. آج کل ہم نے کیا طریقہ اختیار کیا ہوا ہے؟ ناصر صاحب، نثار صاحب، جب ہم جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں آ رہے کہ ہاتھ میں ٹیلی فون ہے، موبائل ہے، موبائل سے تصویریں لے رہے ہوتے ہیں. اور یہ ناجائز ہے، گناہ ہے یہ. اور یہ گناہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہو رہا ہے. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے راضی ہوں گے؟ کیونکہ آپ نے تو منع فرمایا تصویر سے. نہیں سمجھ آ رہی. اس لیے کوشش کرنی چاہیے، اگر اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو حج کی توفیق دے، عمرہ کی توفیق دے، یا اپنے دوستوں کو، تو ان کو نصیحت کرو کہ خبردار سلام کرتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ فوٹوگرافی نہیں ہونی چاہیے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر امتی کے سلام کو بھی سنتے ہیں، اس کے درود پاک کو بھی سنتے ہیں، اور اس کو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ بھی کس طرح یہ کھڑا ہوا ہے ہمارے سامنے. اس کی تمام حرکات سکنات کو آپ ملاحظہ فرما رہے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے، زمین پر حرام کر دیا ہے کہ نبی کے جسم کو کھائے. یہاں ہمارے جتنے مردے دفن ہوتے ہیں، قبر کھولتے ہیں تو ساری ہڈیاں نظر آتی ہیں، اس کا چمڑا شمڑا ہر چیز مٹی کھا جاتی ہے، لیکن نبی کے جسم کو نہیں کھاتی. اسی طرح شہید کے جسم کو بھی نہیں کھاتی. اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے. فنبی اللہ حی یرزق. اللہ کا نبی اپنی قبر میں زندہ ہوتا ہے، اللہ اس کو خوراک دیتا ہے، رزق دیتا ہے. تو صحابہ کا بھی یہی اعتقاد تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں زندہ جلوہ گر موجود ہے، اور ہر شخص کو دیکھ بھی رہے، اس کی آواز بھی سن رہے ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو انتہائی عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.